آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے آپ میں سے یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، یا اللہ نہ کرے آمدنی میں برکت نہیں ہے، جاب کے لیے اگر کہیں جاتے ہیں وہاں بات نہیں بن پاتی، رشتوں میں یا رکاوٹیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، یا رشتے نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا اس کے علاوہ اللہ نہ کرے جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، بذریعہ قول روحانی علاج بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور ہاتھوں ہاتھ مدنی چینل کے ناظرین استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں، اور بذریعہ میسیجز آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ میسیجز کے لیے بھی نمبر آپ سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، کالز کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں تو بالکل آپ کالز بھی کیجئے، میسیجز بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے روحانی علاج مسائل کے حل کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ اور کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ میرے لیے کیسا رہے گا، تو بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی کالز کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے مدنی چینل کے ناظرین درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے چڑیا اور انتھا صاحب، بہت شاندار رسالہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی کثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین تو درود پاک بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، دن میں کوئی وقت مخصوص کریں خالصتاً رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہم درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، ورنہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جس طرح دیگر مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو درود پاک بھی ہم پڑھیں۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہیں، آڈیو سوالات بھی ہوں گے، اور میسیجز بھی کافی سارے ماشاءاللہ موجود ہیں، تو کچھ میسیجز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور آڈیو سوالات بھی دیکھتے ہیں اور ویڈیو سوالات بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ آئیے کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ محمد کاشف، والدہ کا نام رفیقہ بیوی۔ مسئلہ یہ کہ 3 مہینے کام کرتا ہوں تو دل نہیں لگتا کام میں، کام چھوڑ دیتا ہوں، نکال دیتے ہیں مجھے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ کاشف بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، سلسلے میں شامل رہیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرے طرح طرح کے خیال آتے ہیں، کوئی روحانی علاج فرما دیجیے۔ طرح طرح کے خیالات یعنی وسوسے وغیرہ آتے ہوں گے، تو چلیں انشاءاللہ عز و جل برے خیالات سے، برے وسوسوں سے، طرح طرح کے خیالات سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرصہ 2 سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں، اس میں صرف نقصان ہی نقصان میرا ہو رہا ہے۔ 2 سال میں ایک بار بھی نفع نہیں مجھے ملا۔ سر مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میری ترقی ہو۔ کاروبار کی وجہ سے میرے اپنے بہن بھائی ہر کوئی مجھے چھوڑ گیا ہے، اکیلا ہوں اس ٹائم۔ سر میں ایسے سے مجھے خیال ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ اللہ آسانی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائیں۔ دیکھیں یہ تو سوچے بھی نہ خودکشی کرنے کا، یا آزمائشیں آتی ہیں بعض اوقات۔ اللہ کا شکر ہے کام تو ہے نا ماشاءاللہ، کاروبار اپنا ہے آپ کا، کوششیں تو کر رہے ہیں نا آپ۔ دیکھیں نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے، جو آپ کے مقدر کی روزی ہے وہ مل کر رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو خودکشی کا سوچنا یہ تو بہت سخت کبیرہ گناہ ہے، آخرت کا عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آپ ہمت رکھیں، مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ وظیفہ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے، سلسلے میں شامل رہیے گا، ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے ابھی آپ، کام میں آپ کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، کاروبار میں آپ کی ترقی ہوتی رہے، اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارہ آپ فرما لیجیے۔ روحانی علاج چلیں ہمارے پہلے ان اسلامی بھائی کا بتا رہے ہیں کہ 2 سال ہو چکے ہیں، کام میں ان کے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے اور کوئی فائدہ بظاہر ان کو نظر نہیں آ پا رہا، تو دعا بھی فرما دیجیے، کاروبار میں ان کے ترقی ہو، برکت ہو، ان کو جس کام میں یہ ہاتھ ڈالے تو اس کام میں ان کو منافع ہو، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے جائز رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور انداز صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ صحیح۔ اور اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ اور یہ ماشاءاللہ 35 مرتبہ جی 35 مرتبہ لکھ کر لٹکا دیں لکھ کر لٹکا دینا ہے۔ صحیح، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی ہے، آپ قبول فرمائیں، مدنی قافلے میں سفر کریں، ذہنی طور پہ الحمدللہ عز و جل آپ کو بہت سکون بھی ملے گا، علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ وہاں جا کے آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور جو آپ کو مبلغ دعوت اسلامی نے روحانی علاج بتایا، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برقاتم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے خودکشی کا علاج، یہ لازمی پڑھ لیجئے گا، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل علم میں اضافہ ہوگا اور اس طرف سے آپ کا ذہن بھی ہٹ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی تھے، وہ معلوم کر رہے ہیں کہ طرح طرح کے ان کو خیالات آتے ہیں، وسوسے ذہن میں آتے ہیں، تو برے وسوسوں سے نجات حاصل ہو جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جی اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے کتاب مدنی پنسورہ، جی اس کے صفحہ نمبر 245 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم صحیح، هو اللہ الرحیم ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل شیطان کی شرارت سے بچا رہے گا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور طرح طرح کے جو وسوسے وغیرہ آتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے، وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو هو اللہ الرحیم
یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ عز و جل وسوسے آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے کاشف بھائی نے استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ 2 ماہ ہو چکے ہیں اور جہاں پر بھی کام کرتے ہیں 2 ماہ تک کرتے ہیں، 3 ماہ تک کرتے ہیں، پھر وہاں سے نکال دیتے ہیں یا کام ان کا چھوٹ جاتا ہے، تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دل بھی نہیں لگتا دل ہے۔ بھی نہیں تو لگتا ہے۔ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات تو نہیں آ رہے ہیں، اچھا، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل، انہوں نے کہا کام میں دل نہیں لگتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے کام جس جگہ کرتے ہوں تو لوگ اسی وجہ سے نکال دیتے ہوں انہیں کہ یہ دل جمعی سے کام نہیں کرتے ہوں یا ان کا دل کام میں نہ لگتا ہو۔ تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا۔ انشاءاللہ دل لگ جائے گا صحیح۔ تو کام بھی پراپر طریقے سے ہوگا، تو انشاءاللہ جو معاملات ہیں ان کے ہو سکتا ہے کہ اس میں بہتری آ جائے اور کہیں کام دوبارہ سے یہ اسٹارٹ کریں تو انشاءاللہ بار بار چھوٹنے کا جو عمل ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ صحیح۔ باقی میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یہ جو آزمائشوں کے معاملات آپ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسائل آپ کے حل ہوں گے اور آزمائشیں بھی دور ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین میسیجز بھی آپ کے کچھ ہم شامل کرتے ہیں، کافی سارے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوکاڑا سے عاطف بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری والدہ کو دل کا مرض ہے نا، تکلیف رہتی ہے دل میں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ نماز کی والدہ پابندی کریں اور جب بھی فرض نماز پڑھ لیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 بار یا اللہ قوینی وقلبی، صحیح، یا اللہ قوینی وقلبی، یہ 7 بار پڑھ کر دل پر دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل دل کے جو مرض ہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، صحیح۔ تو یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہمارے کاشف بھائی، عاطف بھائی، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب گھریلو علاج، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً یہ کتاب طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب غصہ کرتے ہیں اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے ان کا غصہ کچھ کم ہو جائے۔ غصے کے لیے یہ ہے کہ یا ودودو، جی، ایک بار اور اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے انہیں والد صاحب کو یہ اپنے پلائیں، اور مدت علاج ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک متواتر یا ودودو ایک بار اور اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل غصے کی جو عادت ہے وہ انشاءاللہ نکل جائے گی۔ صحیح ہے۔ یہ ہمارے عامر بھائی ہیں سردار آباد سے معلوم کر رہے ہیں کہ ڈپریشن سے، ذہنی دباؤ سے نجات کا کوئی وظیفہ ہو تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جی، یہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ اس مرض سے نجات حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ العزیز ڈپریشن سے بھی نجات حاصل ہوگی، ذہنی اور قلبی سکون بھی حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے یہ روحانی علاج معلوم کیا، آپ مدنی قافلہ میں سفر کریں، آپ دیکھیں ذہنی طور پر، قلبی طور پر الحمدللہ عز و جل صاف سکون ملے گا اور ایک قلب کی جو کیفیت ہے الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی اور مسائل بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، ڈپریشن سے نجات کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ حاصل کیجیے، استعمال کریں، کاٹ کا عمل بھی کروائیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز بھی ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ جی، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام محبوب علی اور والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ میں کبھی بیمار، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہوں، کبھی دل کی دھڑکن تیز، گردوں میں مسئلہ، پیٹ میں مسئلہ، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہوں بالکل۔ 1 سال سے یہی مسئلہ آ رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ محبوب بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں اور آپ کو پڑھنے کے لیے وظائف بھی، روحانی علاج بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھیے ساتھ اور سلسلے میں بھی شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ علی رضا اتاری، والدہ کا نام سلمہ بی بی۔ حضور میں کام کرتا ہوں، نہ تو میرا کام میں دل لگتا ہے، اگر کوئی کام کرتا ہوں اپنا بے چین رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، سر میں بھی بہت درد ہوتا ہے، تو کام میں بھی دل نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ علی رضا بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ ہمارے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، گھر میں محبت قائم ہوں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، امن و سکون کا گہوارہ بنے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو اس حوالے سے کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ لاہوری نمک لیں اور لاہوری نمک پہ 1001 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 1001 مرتبہ پڑھ کر اس نمک پہ دم کریں اور وہ نمک گھر میں استعمال کروائیں، جہاں جہاں استعمال کیا جاتا ہے صحیح استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے برکت سے گھر میں امن، لڑائی جھگڑا وغیرہ ختم ہوگا اور آپس میں پیار محبت رہے گا انشاءاللہ۔ بالفرض اگر لاہوری نمک نہیں مل پاتا تو دوسرا بھی استعمال، دوسرا بھی نمک استعمال کر سکتے ہیں۔ اولن کوشش یہی ہو کہ لاہوری نمک ملے، اگر وہ نہ میسر ہو تو دوسرے نمک پہ بھی دم کر سکتے ہیں اور یہ عمل صحیح۔ تو ایک دفعہ کر کے جی ایک دفعہ عمل دم کر کے اس کو رکھ لے، کم ہوتا رہے اس کو ملاتے رہیں، اسی طرح اس کو آگ چلاتے رہیں۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس حوالے سے یہ آپ نے عمل سماعت فرمایا۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ باقی دیکھیں یہ تو ہوا روحانی علاج، اب وہ اسباب کیا ہے، وہ وجوہات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کہیں میں غصہ تو نہیں کرتا، قوت برداشت میرے اندر ہے یا نہیں، میں اس پر غور کر لوں، اس کو بھی تو پیش نظر رکھنا ضروری ہے نا، تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور گھر میں انشاءاللہ عز و جل محبتیں بھی قائم ہوں گی۔ گھر میں درس فیضان سنت کا آپ سلسلہ شروع کریں، مدنی درس کا سلسلہ شروع کیجئے۔ گھر میں جب مدنی درس کا سلسلہ ہوگا، فیضان سنت سے الحمدللہ عز و جل درس دیا جائے گا، گھر والے بیٹھ کر سنیں گے، الحمدللہ عز و جل محبتیں قائم ہوں گی اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے جو مدنی پھول میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھول تحریر فرمائے، اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کریں، والدین کے ہاتھ چومیں، والدہ کے پاؤں کو بوسہ دیں، محبت سے پیش آئیں، آپ جناب سے گفتگو کریں، اور بھی کافی سارے مدنی پھول ہیں۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل گھر کے سے امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے محبوب علی بھائی تھے، مختلف امراض انہوں نے بتائے تھے، کبھی دل میں دل کی تکلیف ہے تو کبھی گردے خراب ہیں تو طبیعت ان کی بے چین رہتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 1 سال بتایا انہوں نے کہ مسلسل اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، تو استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا۔ صحیح، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی یہ مشورہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں اور دوا بھی استعمال کریں۔ روحانی علاج میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا مختلف مرض ہیں، تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلاموں کی کثرت کریں اور رات سوتے وقت 111 بار یا سلاموں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ صحیح۔ باقی آپ محبوب بھائی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پلیٹو کا بھی ایک الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر عمل ہوتا ہے، کورس کیا جاتا ہے، تو مختلف امراض کے لیے ہوتا ہے یہ، تو آپ نے جو امراض بتائے کافی، تو آپ یہ استعمال کریں، تعویذات عطاریہ کے بستوں سے الحمدللہ عز و جل یہ لکھ کر دی جائیں گے، آپ استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کے تمام ہی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد علی رضا بھائی تھے بتا رہے ہیں کہ کام میں ایک تو اول ان کا دل نہیں لگتا، سر بھاری بھاری رہتا ہے، درد رہتا ہے، طبیعت میں بے چینی ان کے رہتی ہے، تو انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے کہا تھا۔ تو
استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، پوری نظر کی وجہ سے اس طرح کی ان کی کیفیت، نظر بد جو لگ جاتی ہے، جی ہاں نظر جو لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 35 پر آپ نے نظر بد سے بچنے کے روحانی علاج تحریر فرمائے ہیں۔ ان میں ایک علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ صحیح، تو یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نظر بد بھی اتر جائے گی اور طبیعت میں بھی ان کے جی ہاں بہتری آ جائے گی، یقیناً آپ نے سماعت فرمایا۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کچھ میسیجز بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے معلوم کر رہے ہیں ایک اسلامی بھائی کہ میں نے آپ سے نیک روزگار ملنے کا روحانی علاج پوچھنا تھا کہ حلال اور آسان روزگار مل جائے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمائے، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، فجر کی نماز کے بعد یہ 300 بار پڑھنے کا انشاءاللہ معمول بنائیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیک روزگار انہیں جلد حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہم بہنوں کو کوئی سکون نہیں ہے اور بھائیوں کے اچھے رشتے مل جائیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہیں، تو گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، نیک رشتے مل جائیں اور آپس میں محبت قائم ہو، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع 100 بار پڑھیں، اور جس وقت یہ وظیفہ پڑھیں تو اس دوران کوئی گفتگو نہ کریں۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا، تو آپ اس میں نیک رشتوں کے لیے اور اپنے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اسلامی بہن بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ تو یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں آپ۔ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بیٹیوں کے فضائل پر بہت الحمدللہ عز و جل یہ جامع ترین رسالہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ساری احادیث مبارکہ اس میں آپ نے تحریر فرمائی ہیں، تو آپ یہ حاصل کیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کے رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل محبت قائم ہوگی اور حصول اولاد کے لیے اس کے علاوہ اور بھی وظائف روحانی علاج الحمدللہ عز و جل اس رسالے میں موجود ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کھاریاں سے عمران عرض کر رہا ہوں، میرے بچوں کی نانی جان نسیم اختر، والدہ غلام فاطمہ کچھ عرصے سے بیمار ہیں، استخارہ کر کے مہربانی کر کے فرمائیں کہ کیا پرابلم کس جگہ پہ۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے گا۔ محمد عرفان ہے میرا نام، اور میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ عرفان بھائی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام مومنا ہے، میرے گلے میں ٹانسلز ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ گلے میں ٹونسز ہو چکے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد منصور ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، بس دل کرتا کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہوں۔ میرے کندھے بہت زیادہ کھینچتے ہیں، چہرہ جسم میں سے آگ نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ منصور بھائی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے۔
मोहम्मद लतीफ, वालदा का नाम असमत बीबी। घर में बीमारी नहीं जा रही, परेशानी नहीं जा रही। अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए, घर की परेशानियां बीमारियां आपकी दूर फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वजीफा आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। और सजारत तारी बात कर रहा हूँ कराची से। मेरे बच्चों की अम्मी के कान और सर में दर्द रहता है, बराए करम इस्तिखारा करके बता दें। नाम अम्बरीन गुल, वालदा का नाम रुखसाना परवीन है। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा भी करवाते हैं और कान के दर्द और सर के दर्द से निजात हासिल हो जाए, इस हवाले से वज़ाइफ भी हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, वो भी आपको बताएंगे। आप भी और हमारे दीगर जो हमारे जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की, वो भी अपने साथ डायरी और कलम ये साथ रखिएगा। रूहानी इलाज बयान किए जाएंगे, आप तहरीर फरमा लीजिएगा, बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक अमल कीजिएगा। अवलन ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी किसी रूहानी इलाज पर अमल करें, कोई वजीफ़ा पढ़ें, तो तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा हासिल हो, तो तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती के साथ बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक और जिस वजीफ़े की जितनी तादाद बयान की जाती है, तो इसको हम तवज्जो से सुना करें और उसी बताए गए तादाद के मुताबिक हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। रूहानी इलाज को शामिल कर लेते हैं। हमारे ये इरफान भाई थे, ये मालूम करेंगे शादी को 5 साल हो चुके हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, हुसूल औलाद के लिए कोई वजीफ़ा हो तो इरशाद फरमाएं। इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी जी, इसके सफ़हा नंबर 22 पर वजीफ़े तहरीर फरमाया अमीर सुन्नत ने, जिसमें से एक ये वजीफ़ा है कि जो कोई या अव्वलू या अव्वलू या अव्वलू 41 बार रोजाना पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल साहिब औलाद हो जाएंगे माशाअल्लाह। इसकी मुद्दत जो है वो 40 दिन तक है। 40 दिन तक ये अमल 40 दिन तक करना है। अगर बिलफज नागा हो जाए, किसी दिन ना कर सके अमल, तो क्या दोबारा नए सिरे से फिर तो वो तादाद पूरी करें। अच्छा, अमल आगे उसकी तादाद पूरी करें, उसके एक आध दिन अगर रह भी जाते हैं तो तादाद उसके मुकम्मल 40 दिन यानी मुकम्मल करने हैं। तो ये वजीफ़ा भी जिंदा बेटी कुएं में फेंक दे रिसाला मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब फरमा सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है आप मदनी काफिले में सफ़र करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, ये देखिए इसकी मदनी बहारें, जो बे औलाद थे माशाअल्लाह मदनी काफिले में सफ़र किया, ताबीदात अत्तारिया इस्तेमाल किए। इस तरह की आती हैं ताबीदात अत्तारिया के बस्तों पर माशाअल्लाह कई मदनी बहारें आई हैं, जिन्होंने आकर माशाअल्लाह बताया है कि इतना अरसा हो चुका था शादी को, औलाद की नेमत नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी काफिले में सफ़र किया, ताबीदात अत्तारिया इस्तेमाल किए, माशाअल्लाह फ़ायदा हुआ। तो आप भी मदनी काफिले में सफ़र करके दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। मदनी मुन्नी की कौलती मालूम कर रहे थे कि गले में इनके जो है ना कुछ टॉन्सिस वगैरह ये हो चुके हैं। इनको चाहिए कि इस हवाले से कि हर वक्त जी ये या मुईदु या मुईदु हर वक्त ये पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सेहत अता फरमाएगा, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाएगा। सही माशाअल्लाह, ये गले के अमराज भी दूर हो जाएंगे। एहतियात भी करते रहें और परहेज़ भी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, इसी तरह ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, घर में बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनके परेशानियाँ हैं और बीमारी के भी मामलात चल रहे हैं, तो घर की बीमारियाँ भी ख़त्म हों, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। एक तादाद है मदनी चैनल की और एक तादाद है आते हैं ताबीदात अत्तारिया के बस्तों पर इस तरह के मसाइल लेके कि घर में बीमारियां भी होती हैं, घर के अफराद भी बीमार होते हैं, कोई रोज़गार ना होने की वजह से परेशान होता है, कोई किस मुसीबत में है, कोई किस मुश्किलात में है। तो ये मुश्किलात भी हल हो जाएं, परेशानियां भी दूर हो जाएं, कोई ये सब वजीफ़ा इरशाद फरमाएं कि फ़ायदा हासिल हो। इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के रिसाला बीमार आबिद के सफ़हा नंबर 37 पर एक वजीफ़ा है कि जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु 76 बार कागज़ पर लिख कर या लिखवा कर आब ज़मज़म शरीफ से धोकर पीने वाला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुख्तलिफ अमराज से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो इसके मुताबिक आप अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। और हम सब्र की आदत बनाएं। मदनी चैनल के नाज़रीन, होता है बाज़ औक़ात बीमारियां आ जाती हैं, एक तरफ से बीमारियां भी हैं, परेशानियां भी हैं, या नुकसान भी हो गया, तो वहाँ ये मसला है, तो वहाँ ये मसला है। तो सब्र की आदत बनाएं। वक्ती तौर पर होता है आजमाइश के मामला, हर मुश्किल के बाद देखें आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन हमने आजमाइशों पर साबित कदम रहना है और इसकी दुआ भी करनी है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से ही होता है। तो आफात अल्लाह ना करे अगर आ जाए, नाकाहानी आफात आ जाए, मसाइल आ जाए, तो
صبر کر کے اجر کا ہاتھ کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. تو اللہ نہ کرے اگر بے صبری میں پڑ گئے یا شکوہ شکایت میں پڑ گئے، دوسروں کے آگے بیان کرنا شروع کر دیا یا اپنے مسائل کا رونا دوسروں کے آگے شروع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سارا کا سارا ثواب چلا جائے اور ہم بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی ہم رہیں. انشاءاللہ دیکھیں مسائل بھی حل ہوتے چلیں گے اور ایک دلی طور پہ الحمدللہ عز و جل اطمینان بھی حاصل ہوگا اور ایک سکون بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور جو وظائف بیان کیے گئے مدنی چینل کے ناظرین، ان روحانی علاج پر عمل کیجیے اور تعویذات عطاریہ کے بستر سے بھی رابطہ کیجیے. مختلف امراض سے حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. آپ گھر بیٹھے بھی تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی کے ایڈریس پر چاہے تو اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو بھیج دیجیے اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لکھ دیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ تک تعویذات عطاریہ پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی کالز تھیں. ہمارے عمران بھائی یہ معلوم کر رہے تھے کہ بچوں کی نانی ہیں، کچھ عرصے سے یہ بیمار ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو استخارہ آپ نے فرمایا. جی، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 247 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا مؤمنو، صحیح، یا مؤمنو، یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مریض شفا پائے گا. صحیح. اچھا، اسی طرح ہمارے منصور بھائی تھے، معلوم کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ گھبراہٹ رہتی ہے، کام میں بھی دل نہیں لگتا اور جسم سے جو ہے نا دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، جسم سے ایسا لگتا ہے جیسے آگ نکل رہی ہے. تو انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے کہا تھا، استخارہ آپ نے فرمایا. تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان پر کوئی عمل بندش نہیں، نظر بد کا اشارہ. اچھا، نظر بد ہے ان کے ساتھ. تو اس کے لیے یہی ہے کہ 60 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں اور اپنے اوپر بھی دم کریں تو نظر بد کا اثر جاتا رہے گا. انہوں نے کہا دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے دل کی دھڑکن اگر بڑھ جائے تو اس کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا یا پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی. ماشاءاللہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور اچھا، نظر بد کا جیسے آپ نے فرمایا، تو نظر بھی اتار سکتے ہیں. نظر کس طرح اتاری جائے؟ نظر اتارنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 عدد سرخ مرچ ہوتی ہے چھوٹی والی، یہ لال مرچ کہلاتی ہے گول والی، تو وہ 7 عدد لے لیں اور اسے سیدھے ہاتھ کی طرف سے 7 بار گھما کر اپنے پورے جسم پر، تو وہ توے پہ یا چولہے پر جلائیں. اگر دھانس نہ آئے تو کئی بار یہ عمل کریں، تو اگر دھانس آ جائے مرچوں میں تو انشاءاللہ نظر اتر جائے گی. جب تک بدبو نہ آئے اس میں سے، جب تک اس عمل کو جاری رکھیں. جب بدبو آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ نظر اتر چکی ہے. تو یہ ایک ہے طریقہ نظر اتارنے کا، تو اپنی نظر بھی اتروا لیجیے انشاءاللہ عز و جل. نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا تو آپ کی یہ امراض بھی ختم ہو جائیں گے. مستجار نام بتایا تھا، معلوم کر رہے تھے کہ بچوں کی والدہ، ان کے ایک تو کان میں بھی زیادہ تکلیف رہتی ہے، سر میں بھی بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا. جی، ان کا استخارہ کیا؟ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری ہے. تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، آپ نے اس میں ایک روحانی علاج تحریر فرمایا. یا سمیعو 21 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجئے. انشاءاللہ عز و جل کان کے درد سے چھٹکارا ملے گا. اور مزید یہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا آسان عمل تحریر فرمایا. یا مجیبو، صحیح، یا مجیبو یہ 3 بار پڑھ کر سر پر ان کے دم کر دیجئے، انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ. صحیح.
اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات بھی آپ کے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ آپ کے کالز بھی ہوں گے، کالز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ جی، میرا مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں سوال یہ ہے کہ ناف بار بار ہٹ جاتی ہے، تو اس سے بچنے کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید چلا دیجیے۔ میرا نام محمد نعیم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارے سے میرا سوال ہے، رقم کسی نے دبا لی ہے اسے واپس مل جائے، اس کا وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل بالکل آپ کو بتاتے ہیں، مزید سوالات چلا دیجیے گا۔ بچہ یا بڑا گم ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے تو اس کا روحانی علاج کیا ہوگا؟ بچہ یا بڑا گم ہو جائے، گھر سے غائب ہو جائے، تو چلیں تینوں ہی روحانی علاج ماشاءاللہ۔ ناف اتر جاتی ہے تو ناف ٹھیک ہو جائے، ناف بار بار نہ اترے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ یا کبیرو، جی، یا کبیرو یا کبیرو 9 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں اور اپنے اوپر بھی دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل مرض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی اس کے علاوہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے مدنی پنصورہ، بہت شاندار یہ کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بہت سارے ماشاءاللہ عز و جل اس میں روحانی علاج یہ تحریر فرمائے ہیں، اور اس میں بھی الحمدللہ عز و جل ایک وظیفہ ہے، ناف جس کی اتر جاتی ہو تو اسے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، اس میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ لکھا ہوا ہے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 239۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 تا حصول شفا روزانہ ایک بار ناف پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت مجرب عمل ہے اور تجربے سے ثابت ہے۔ یہ آیت مبارکہ پارہ 3 سورۃ العمران کی آیت نمبر 7 اور 8، یہ تیسرے پارے میں ہیں، آیت نمبر 7 اور 8، یہ آپ نے پڑھنا ہے ناف پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ یہ مزید آگے تیسری آیت نمبر 3 اور 4، آیت نمبر 7 اور 8، پارہ 3 آیت نمبر 7 اور 8 یہ ناف پر ہاتھ رکھ کر آپ پڑھیں۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کے ساتھ یہ ناف اترنے کا مسئلہ رہتا ہے تو وہ بھی یہ سورۃ العمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 7 اور 8 یہ ناف پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ناف نہیں اترے گی۔ اچھا، اسی طرح نعیم بھائی کا سوال تھا، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ رقم کسی نے دبا لی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کاروباری معاملات میں کہ بھئی فلاں نے میری رقم دبا لی ہے، فلاں نے میرے پیسوں پر قبضہ کر لیا ہے، یا میری جائیداد پر، میری پراپرٹی پر، میری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کی رقم دبی ہوئی ہے، کسی کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، مدنی چینل کی ناظرین کی ایک تعداد ہوگی سلسلے میں ماشاءاللہ جو ساتھ ہوں گے وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو وہ پیسے وہاں سے مل جائیں۔ جی، اس کے لیے یہ کہ یا مذلو یا معزو یہ سجدے میں جا کر 75 بار پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہ جو بھی ان کی رقم وغیرہ دب گئی ہے اور جو بھی کسی نے دبا لی ہے تو دعا کریں کہ اللہ عز و جل جو رقم ان کی چلی گئی ہے وہ اپنی رحمت سے واپس مل جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، بچہ یا بڑا یہ اگر کوئی گم ہو جائے تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور انداز صاحب، اس کے صفحہ نمبر 31 پر امیر علیہ سنت نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ بچہ یا بڑا گم ہو جائے تو سارے گھر والے بے شمار بار یا جامعو یا معیدو
یا جامعو یا معیدو کا ورد کریں انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو مل جائے گا، مل جائے گا۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ کوئی گم ہو جائے، بچہ ہو یا بڑا ہو، تو یا جامعو یا معیدو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل گمشدہ شخص مل جائے گا۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں اور وہاں جا کے عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں حاصل کریں۔ ہفتہ وار الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، یہاں شرکت کر کے دعائیں کریں۔ ہر ہفتے کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ بھی فرماتے ہیں، ان مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی نیت فرما لیجیے، اور مدنی مذاکرے کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل دعا بھی فرماتے ہیں، اس دعا میں بھی شامل رہیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی، اللہ کی رحمت سے ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں کے استخارے نہیں کیے گئے، آپ ایک نمبر اور سماعت فرما لیجئے، اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے 0213485711 روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ ہوتا ہے۔ اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی ہی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ عز و جل اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اذان مغرب بھی ملاحظہ فرمائیے اور نماز مغرب کی تیاری کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آنے رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام علیک یا